عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ کہا اور جان نکل گئی. او قال حرمہ اللہ علی النار. یہ حدیث کو پورا پڑھا, اب کلمہ بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھی اور انتقال بھی ہوا, دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو مرتے دم کیا آخری سانس تک کوئی فارغ نہیں. ایک ہمارے بزرگ تھے بھائی حمایت اللہ صاحب ملتان کے, وہ باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے. خاندان عالی اور یو پی کے بڑے تہذیب یافتہ وہ تھے, تاجر اس کے چمڑے کے. تو ایک جگہ انہوں نے بیان کیا تو ایک عالم بیٹھے تھے, تو انہوں نے بعد میں کہا حضرت آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ کہنے لگا میں نے سوچا جب اللہ نے میرا بھرم بنایا ہے تو میں کیوں اپنا بھانڈا کھولوں کہ میں جاہل ہوں. میں نے کہا بیٹا نہ تو فارغ نہ میں فارغ, موت تک کوئی فارغ نہیں. اس نے کہا کیا حکمت کی بات کی آپ نے. تو یہ جو فراغت ہے یہ تو ایک نظام سے فراغت ہے نا کہ علم سے فراغت. یہ نظام کی فراغت ہے, علم کی نہیں. ایک نظام میں بچیاں چلی 4 سال 4.5 5, اب وہ ایک نظام ختم ہوا. ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ان بچیوں میں علم کا ذوق بھی پیدا ہو چکا ہے, استعداد بھی پیدا ہو چکی ہے. یہ عالمہ بنی نہیں ہے, یہ علم کی استعداد پیدا ہوئی ہے. جیسے بیج کو جب موسم کی رعایت کر کے اور زمین کو نرما کر ڈال دیا جائے تو اس کو فصل نہیں کہتے, اس کو پودا نہیں کہتے. ہاں اب اگر اس کی رعایت کرتے رہیں گے تو یہ پھٹ کر پھیل کر پھلدار درخت بن جائے گا. لیکن اس کو کہنا کہ یہ باغ ہے یہ نہیں. 4-5 سال میں ہم نے ان کو کہا کہ بھائی پوری ہم نے عالمہ کی سند دے دی, اور امام مستغفری رحمت اللہ علیہ مصر گئے. وہاں ایک محدث تھے جو ایک حدیث بیان کرتے تھے. یہ کنز العمال کی 6 جلد میں یہ حدیث موجود. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس حدیث کو مفت نہیں سناتا, میں تو اس کی قیمت لیتا ہوں, جو قیمت دیتا ہے اس کو سناتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا جی اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جو 1 سال روزے رکھے اس کو سناتا ہوں. تو مستغفری رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا اچھا استاد جی میری سر افطاری کا بندوبست کرو تو میں ہی کھائیں, بستر بھی دیو روٹی بھی دیو تو میرے روزے گن دے آؤ. کہا اچھا جی بہت اچھا. مصر میں رہے, گھر واپس نہیں گئے, 1 سال روزے رکھے, 1 سال میں 1 حدیث کو حاصل کیا, 1 سال میں 1 حدیث کو حاصل کیا. تو لہذا علم کی تو کوئی انتہا نہیں. محمد بن اسحاق نیشا پوری 20 برس کی عمر میں نکلے علم کی طلب میں اور 65 برس کی عمر میں گھر واپس آئے. 45 سال پھرتے رہے علم کے پیچھے. 65 سال کی عمر میں آ کے شادی کی, 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اللہ نے 4 بیٹے دیے. بقی ابن مخلد کا پہلا سفر علم کا 18 برس کا, 20 برس. دوسرا سفر 14 برس کا تھا. 34 سال مسلسل پھرتے رہے. تو یہ چند سال 4-5 سال میں یہ نہیں کہ یہ ہماری بچیاں عالمہ بن گئیں. ہاں ان کے اندر علم کی ایک استعداد پیدا ہوئی ہے, اور ہمیں اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ ان کے اندر خیر کی تمیز, شر کی تمیز, رشتوں کی پہچان, یہ پہچان ہو گئی. اب کروانا تو ہمارے بس میں ہے نہیں, سمجھا دینا, بتا دینا, یہاں آ کر انسان کی طاقت ختم ہو جاتی. آگے کسی کو عمل پہ کھڑا کرنا, یہ انسان یہاں کے بے بس ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو بہتا ہوا دیکھ رہا تھا, اور وہ عاجز تھے, اور وہ کہہ رہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. تو ایک نظام سے فراغت ہوئی ہے, علم سے فراغت نہیں ہوئی. ساری زندگی کا سفر ہے اور ساری زندگی پر محیط ہے. اگر اس علم کے ساتھ یہ مناسبت رکھیں گی تو وہ بڑھتا رہے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے انوارات ان کو دیتا رہے گا. کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ کمپنی, اور اللہ تعالیٰ اس کے انوارات ان کو دیتا رہے گا. یہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان
پہ مالکہ دے دیا، بولنے کی بھی قدرت دے دی، لکھنے کی بھی طاقت دے دی، سمجھنے کی بھی طاقت دے دی. یہ ہمارے مدرسوں میں 10-10 سال پڑے ہوئے بچے نہ بول سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ عربی میں ہونے والا سبق وہ سمجھ سکتے. تو ان کی صرف 4.5 سال میں 5 سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے یہ استعداد بنائی کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری محنت سے زیادہ دیا. باقی یہ جو مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں رہنے کا زمانہ ہوتا ہے، جب یہ بیت جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے خواب تھا جو گزر گیا. میں رائمنڈ میں 26 نومبر 1972 بروز منگل میں داخل ہوا تھا. 26 نومبر 1972 بروز منگل. مغرب کے بعد میں نے اپنا سامان لا کر مدرسے میں رکھا تھا، اور 7 سال یوں گزر گئے کہ جیسے 7 دن یا 7 لمحے یا 7 پل گزرنے کے بعد وقت ہی تو کیسا تیز رفتار بھارا ہے جو خود پیچھے چلتا ہے، لوگوں کو آگے دھکا دیتا. یہ عجیب سواری ہے. جب سواری ریورس ہوتی ہے تو ہم بھی ریورس ہوتے ہیں، جب وہ آگے چلتی ہے تو ہم بھی آگے چلتے ہیں. وقت واحد سواری ہے جو خود پیچھے جا رہی ہے، ہمیں آگے دھکا دے رہی ہے، خود پیچھے جا رہی ہے، ہمیں آگے دھکا دے رہی ہے. ہر آنے والا پل ماضی کے اندھیروں میں جا رہا ہے اور مجھے مستقبل کی طرف دھکا دے دیتا. تو ساتھ رہتے ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ جب میں مدرسے کا امیر تھا تو ہم لڑکے تھے، کوئی 40-50 لڑکے تھے. تو اوپر گرمی، شدید گرمی تھی. جب شعبان کا مہینہ شدید گرمی میں تھا، جون کا مہینہ تھا غالباً. تو ہم نے کہا بھائی سارے مدرسے کی ہم دعوت کریں. تو یہ ہمارے بھائی مولوی حسین احمد صاحب یہ بڑے بہترین باورچی ہیں. یہ قورمہ بڑا زبردست بناتے تھے اور وہ چاولوں کی کھیر بڑی زبردست بناتے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے ان سے قورمہ پکوایا اور چاولوں کی کھیر پکوائی. وہ دوپہر سے پکوا کے ٹھنڈی کرنے کے لیے رکھ دی، اور سالن ہم نے شام سے پکوایا. ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا اس میں. تو اوپر چھت پر ہی ہم نے کھانے کا انتظام کیا، 40-50 لڑکے. تو جب میں بیٹھا نا تو مجھے وہ پچھلا سارا وقت یاد آ رہا. اچھا وقت گزرا ہو تو پھر دل کٹتا ہے نا، اور برا گزرا ہو تو پھر آدمی کہتا ہے جلدی. اچھا گزرے تو پھر جی چاہتا کہ لمحات تھم جائیں. پھر یہ ایسی ظالم سواری ہے کہ کہیں نہ اس کا کوئی اسٹیشن آتا ہے، نہ بریک لگتی ہے، نہ موڑ کاٹتے ہوئے آہستہ ہوتی ہے، کہیں بھی تو اس کا تھمنا نہیں ہے. تو چلنا ہی چلنا ہے، چلنا ہی چلنا ہے، اور بس انسان کو اٹھا کے جا کے قبر میں دھکا دے دیتی ہے. تو بیتے ہوئے لمحات اچھے گزرے ہوں تو پھر ان جدائی کا تصور کر کے وہ دل بہت پریشان ہوتا ہے. ہم اہل قفس ہیں تنہا ہی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے. میں آج وہ یاد کر کے غمگین ہو رہا ہوں، حالانکہ اس کو گزرے ہوئے بھی اب 30 سال ہو گئے، 28 سال ہو گئے. تو میں نے بیٹھتے ہی نا جو جملہ میں نے کہا تھا، آگے میں نے کیا کہا وہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن میں جو پہلا جملہ آج بھی یاد ہے کہ وہ ایک ایسے بے ساختہ منہ سے نکلا اور ایسے جذبات تھے اس وقت. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرے بھائیوں، ایک کشتی کے مسافر گھاٹ پہ اترنے کے بعد اور ایک آنگن میں مل کر کھیلنے والی سہیلیاں شادی کے بعد اور ایک مدرسے کے ساتھی مدرسے سے نکلنے کے بعد پھر شاذ و نادر ہی زندگی کے کسی موڑ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. شکلیں بھول جاتی ہیں، وہ شکلیں یاد نہیں رہتی. میں مرید کے گیا تھا، ایک کافی ایجڈ سا بیماری نے اس کو، ورنہ وہ میرا ہم عمر تھا، مجھ سے چھوٹا ہی تھا. مجھ سے کہنے لگا میں آپ کے ساتھ پڑھا ہوں سینٹو ماڈل اسکول. میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں آ رہا.
آپ 2 نمبر کمرے میں ہوتے تھے اور گلابلی ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا اور آپ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. یار نشانیاں تو ساری بتا رہا ہے لیکن مجھے تو یاد نہیں آ رہا تو کون ہے. کہا جی ہم تو مسکین سے لڑکے ہوتے تھے, ہمیں کہاں آپ لوگوں کا بڑا ٹور ٹپا ہوتا تھا, ذمہ داروں کے بیٹے, ہمارا پورا ایک گینگ تھا بنا ہوا. تو کہا ہم تو مسکین سے ہوتے تھے, ہم کہاں آپ کو نظر میں آتے ہوں. تو خیر میں اس کو ایسے دیکھتا رہا اور اپنے ماضی کے دریچے کھولتا رہا. کتنے قفل میں نے توڑے پر اس کی شبیہ برآمد نہ ہو سکی. سارا دن گزر گیا اور میرے اندر ایک ایسے نا گراری چل رہی کہ جب یہ میرا ساتھی تھا تو مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. تو رات کو جا کر نا ایک دم ایک پرانا دروازہ کھلا اور وہ ماضی کا گرد و غبار جب دور ہوا تو میں نے اس کو مین گیٹ سے اندر آتے ہوئے نیلی پتلون, سفید شرٹ اور ہاتھ میں فائل پکڑے ہوئے میں نے اسے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے. تو پھر اگلے دن جب وہ آئے تو میں نے کہا میں نے اب تمہیں پہچان لیا. تو جو وقت اچھا گزرا ہوتا ہے نا وہ بھولتا ہی نہیں, کٹ جاتا ہے. تو یہ بے ساختہ میں نے ان سے کہا کہ بھائیو پتہ نہیں آج کے بعد زندگی کے کسی موڑ پر ملنا ہو یا نہ ہو, کیونکہ یہی دنیا میں دیکھا ہے کہ کشتی کے مسافر گھاٹ پر اترنے کے بعد, ایک آنگن میں کھیلنے والی سہیلیاں اور بہنیں شادی کے بعد, اور ایک مدرسے کے طلبہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد کبھی کہیں ملیں تو ملیں, ورنہ رخ کہاں سے کہاں ہو جاتے ہیں. میں نے اپنا ایک دوست ڈھونڈا 35 سال کے بعد, اس سے میں ملا ابھی پچھلے سفر میں. 35 برس کے بعد میری اس کی ملاقات ہوئی. تو ہم ایسے خوش ہو رہے تھے کہ ساتھ بیٹھنے والے ساتھی کہنے لگے یار آپ لوگوں کو خوش ہوتا دیکھ کر ہمیں بھی خوشی چڑھ رہی. وہ یاد رہ جاتی. میں کہوں یا اللہ وہ کہاں چلے گا. ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ ہر سال لے جاتا ہے حرم, تو میں نے حرم کے سامنے کھڑے میں نے کہا یا اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو میری ملاقات کرا دے, اگر مر گئے ہیں تو ان کو جنت دے دی. جب میں واپس آیا تو میرا فرسٹ کزن کا ایک بیٹا ہے, وہ بہترین گھوڑ سوار ہے, اتنا سا ہے لیکن جب وہ گھوڑ سواری کرتا ہے تو بڑے بڑے شاہ سوار اس کو کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں. وہ نیزہ بازی کرتا ہے. تو وہاں ہمارے گاؤں میں نا وہ میرے کزن نے وہ نیزے بازی کا مقابلہ رکھا تھا. تو وہاں ایبٹ آباد سے کچھ لوگ آئے, وہاں کے ذمہ دار, وہ نیزہ بازی میں شرکت کرنے. انہوں نے جب اس بچے کی نیزہ بازی دیکھی تو ان کو بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا یار تو ہمارے پاس آنا. تو وہ ان کی کوئی شادی تھی, اس نے بلایا تو وہ چلا گیا, ساتھ اپنے باپ کو بھی لے گیا. وہاں جب وہ بیٹھے تو ایک آدمی آ کر سامنے بیٹھا, وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے. کہتے یار میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. یہ میرا فرسٹ کزن بھی میرے ساتھ پڑھتا تھا سینٹرل ماڈل اسکول. وہ کہ میں نے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے. کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام ہارون ہے. کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام مظہر ہے. کہ یار ادھر ایک طارق جمیل ہوتا تھا, کہ وہ میرا بھائی ہے. کہ اچھا یار اس کو ملے ہوئے زمانہ ہی گزر گیا. تو یہ میرا ایڈریس ہے, یہ میرا فون نمبر ہے, اسے بتانا. میں جب آیا حج سے واپس کہنے لگا طارق میاں تیرا ایک دوست لبھے ہے. میں کہ کون؟ کہ ہارون. میں کہا بھائی میری حج کی دعا قبول ہو گئی. تو پھر میں نے اسے فون کیا, ہماری جماعت پنڈی پہنچی تو وہ آگے کسی گاؤں میں رہتا تھا. میں جتنی دفعہ ایبٹ آباد حویلیاں گیا میں اس کا پتہ پوچھتا, لیکن وہاں کسی گاؤں میں تھا. تو جب وہ آیا نا تو یہ وہ ہمارے کمرے کا انچارج ہوتا تھا. ہمارا کمرہ جو تھا 2 نمبر کمرے کا انچارج. تو یہ بہت شرارتی تھا, ہم بھی شرارتی تھے. تو ایک دفعہ نا یہ رات کو سویا ہوا تھا, جلدی سو گیا, تو یہ منہ کھول کے سوتا تھا. تو میں گیا کچن میں, وہاں سے بڑا چمچ مرچوں کا اٹھا کے لایا اور سارا اس کے منہ میں ڈال دیا. یوں جو کیا تو جو مرچیں اس کے اندر گئیں تو اٹھا کھو 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 کرتا, گالیاں دے 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 اور بھاگا. ساری رات وہ جاگتا رہا, ہم ہنستے رہے. میں نے اسے کہا ہارون یاد ہے میں تیرے منہ مرچاں سٹی ہیں؟ آج تک یاد ہے کڑوا.
تو ایسے اللہ کا شکر ہے یعنی ہمارے ان بچیوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے. آگے عملی زندگی میں کہاں کہاں کس کا نصیب ہے. ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو یہ اپنا وقت یاد رہے گا. اب آگے ایک زندگی کی ابتدا ہے. ماں باپ کو فکر ہوتی ہے بچیوں کی شادیاں ہو جائیں تو اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں. ایک ایسا عجیب واقعہ سنا کہ زندگی بھر ایسا نہیں نہ دیکھا نہ سنا. ہماری جماعت گئی میلسی، وہاں بڑے ذمہ دار ہیں. ان کا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ وہ نماز بھی کوئی پڑھتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے. کہنے لگا میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی. میں نے کہا وہ کیا اس کا تمہارے پاس منتر کیا ہے؟ ان کا میں روزانہ اپنے ماں باپ کو دباتا ہوں جب وہ لیٹتے ہیں، پھر ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتا ہوں، پھر ان کو چومتا ہوں، پھر اپنے منہ پہ ملتا ہوں ان کے پاؤں. اور جب مجھے کوئی مشکل پیش آئے تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں چوم کر اپنے منہ پہ مل کر پھر میں ہاتھ اٹھاتا ہوں. آج تک میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی. ماں باپ کا مقام تو دین بتاتا ہے، دین رہا نہیں. جو بچی کالج کی فضا میں جائے گی اور دنیا کی تعلیم حاصل کرے گی، اس تعلیم میں تو یہ کہیں ہے نہیں. اگرچہ ہماری ضرورت ہے کہ دنیا کی تعلیم بھی بچیوں کو دی جائے کہ شعبے چلانے کے لیے عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو عورتوں میں ڈاکٹر ہونے چاہیے. تو اس طرح ہر شعبے میں ضرورت ہے، لیکن ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ دین سیکھیں. اور یہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، پڑھ چکی ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ ان کو دین سکھانے کا انتظام کریں اور اپنی ذات سے عملی طور پر اس کو ثابت کریں. تو ان کی زندگی میں آپ نے فرمایا کہ علم کی زینت کیا ہے؟ اچھے اخلاق. علم کی زینت تحریر و تقریر نہیں، علم کی زینت اچھے اخلاق ہے. تو یہ جب تک گھروں میں رہیں، نوکر بن کے رہیں، ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کی خدمت کریں. جن استادوں سے پڑھا ان کو ساری زندگی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، ساری زندگی ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر. جب تک امام ابو حنیفہ کے استاد حماد زندہ رہے، ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے. جب تک وہ زندہ رہے ان کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے. ایسی عظمت اور ادب. تو ان بچیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے اخلاق ایسے بنائیں کہ یہ اوروں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں. اپنی خدمت سے دل جیتیں، ماں کی خدمت کریں، باپ کی کریں، بھائیوں کی کریں، بہنوں کی کریں. شادی ہو جائے تو سسرال والوں کے ہاں نوکر بن جائیں، خامند کی کریں، اس کی ماں کی کریں، اس کے باپ کی کریں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں سسرال کا عجیب سا نظام بن گیا ہے. یہ شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے کہ وہ آتے ہی لڑکی کو ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں. کیا کرتی ہے، کیا بولتی ہے، کیا کہتی ہے، کہاں بیٹھتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے. تو وہ اتنی چاروں طرف سے آزمائش اور امتحان میں آ جاتی ہے کہ ہر نظر اس پر جو پڑتی ہے وہ تنقید کی پڑتی ہے، محبت کی نہیں پڑتی. اس لیے ڈھیر سارا صبر لے کے جانے کی ضرورت ہے، ڈھیر سارا. جیسے طالوت نے کہا تھا ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. صرف صبر نہ دے، صبر کا پورا پیالہ ہمارے اوپر ڈال دے یا اللہ، تب جا کر ہم جالوت کو شکست دے سکیں. تو چونکہ معاشرت میں دین نہیں ہے، رواجی دین، رواج ہے، رواج. ہاں جی، راجپوتوں کی اپنی معاشرت ہے، شیخوں کی اپنی ہے، ارائیوں کی اپنی ہے، گجروں کی اپنی ہے، بٹوں کی اپنی ہے،
پنجاب کی اپنی ہے، سندھ کی اپنی ہے، سرحد کی اپنی ہے، بلوچستان کی اپنی ہے، پھر زمینداروں کا اپنا طریقہ ہے، تاجروں کا اپنا طریقہ ہے، مالداروں کا اپنا ہے، غریبوں کا اپنا ہے، ہر ایک اپنے اپنے طریقوں میں الجھا ہوا ہے۔ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، معاشرت کے لحاظ سے یہ سیکھتے ہیں۔ تو بچیوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہونٹ بند کر کے زندگی گزارنا سیکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ عزت بٹھائے گا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک لڑکی ماں کو چھوڑ کے آ رہی، باپ کو چھوڑ کے آ رہی، بھائیوں کو چھوڑ کے آ رہی، یہ اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی، اپنی زندگی کی ترتیب توڑ کے آ رہی ہے، تو ہر آدمی اس کی دلجوئی میں لگے، خامند بھی، اس کی ماں بھی، اس کا باپ بھی، اس کی بہنیں بھی۔ لیکن ہو کیا رہا ہے واقعہ میں کہ ہر ایک کی نگاہ اس پہ تنقیدی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور خامند کی حاکمیت فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں جاؤنا، ایسے نہیں جاؤنا، ادھر نال نہیں ملنا، ادھر نال نہیں ملنا، ایسی خدمت کر، اون خدمت کر، ایندے اگو بہ جا، اون دے اگو بہ جا۔ وہ بیچاری ایک کھلونا بنی رہتی ہے اور وہ ٹوٹتا رہتا ہے، ٹوٹتا رہتا ہے، اور زندگیاں اجڑ کے رہ جاتی۔ جب کبھی دین کی معاشرت آئے گی تو لوگوں کو سکھ کا سانس نصیب ہوگا، ورنہ اس رواجی معاشرت نے تو زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ کا دین، آج ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہماری فارغ ہوئی۔ ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے ان کو پورا قرآن پڑھایا تفسیر کے ساتھ، سارا قرآن پڑھایا ہے، احادیث کے ضروری ابواب پڑھائے ہیں، جس سے ان کے اندر اتنا سلیقہ پیدا ہو گیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اب کریں یا نہ کریں یہ تو ان کی مرضی ہے، اگلا کام تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے معلمین نے، اساتذہ نے، معلمات نے، ان کی استانیوں نے ایسی محنت کی ہے، اللہ کے فضل و احسان سے اللہ ان کو اس کی جزا دے گا کہ انہوں نے ان کے اندر ایک خوبصورت شعور بیدار کیا ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ مستقل رہے، آگے بڑھتا رہے۔ یہ بچیاں بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ علم کا سلسلہ آگے چلاتا رہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو علم آیا ہے، سارے صحابہ سے جو علم آیا وہ ہیں 1.25 لاکھ، اور ادھر ایک ہیں حضرت عائشہ۔ اگر سارے علم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 3 حصے 1.25 لاکھ صحابہ سے ملا ہے، اور 1/4 پورے کا پورا حضرت عائشہ سے ملا ہے۔ چوتھائی دین ایک ہستی سے ملا، اور وہ اماں عائشہ ہیں۔ تو 3 حصے تقسیم کرو 1.25 لاکھ پر، کیا بنے گا؟ کتنا حصہ آئے گا ایک کے پاس؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ڈاکٹر امجد صاحب کو اللہ جزا دیں، تو اس سے بھی اگلا قدم اٹھایا ہے۔ ان کے مدرسے کی بچیاں تو آگے ماشاءاللہ وہ تخصص کر رہی ہیں فقہ میں، اور افتاء سیکھ رہی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو بچیاں کو فتوے دیے جاتے ہیں، ان کا نکالتی ہیں، اور افتاء کا باقاعدہ کورس کر رہی ہیں۔ تبلیغ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کن کن گوشوں میں جا کر روشنی کو پھیلایا، یہ بڑے عجیب آج اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بھائی ان بچیوں کو بھی مبارک ہو، ان کے معلمات کو بھی، ان کے والدین کو بھی۔ بھائی یہ گزارش ہے کہ بس جیسے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پڑھا ہے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ انسان ہے، کبھی خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ پاک سے کے دربار میں توبہ کر لینا، تو اللہ اپنے فضل سے انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اور جو ماں باپ ہیں بھائی ان کے لیے بھی مبارک ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں دیکھتا تھا نا اپنی بچیوں کو پڑھتے ہوئے تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ اللہ شکر ہے تیرے قرآن کو سوچ رہی، پڑھ رہی۔ ہاں جی، یہ ان کو بھی اجر مل رہا ہے، ہمیں بھی اجر مل رہا ہے، لکھنے پر بھی اجر، سوچنے پر بھی اجر، پڑھنے پر بھی اجر۔ یہی ہم نے ان کو دنیا پڑھائی ہوتی تو نہ لکھنے کا اجر نہ پڑھنے کا اجر۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ان سب والدین کو بہت بہت اس کی جزا عطا کرے جنہوں نے صبر کے ساتھ اپنی بچیوں کو لائے، پہنچایا۔ اور اللہ کا شکر ہے پیچھے سلسلہ چل رہا ہے، اور ان میں سے اکثر بچیاں معلمات کی استعداد رکھتی ہیں۔ تو بھائی اس میں ہمارے یہ سارا اجر تو جا رہا ہے ہمارے بھائی منظور صاحب کی اہلیہ کو اور شہزاد صاحب کی والدہ کو، کہ جنہوں نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد
ان کے ایصال ثواب کے لیے ایسا خوبصورت نظام بنایا کہ ان کی قبر میں اس کا سلسلہ جا رہا ہے. آگے ان کے بیٹوں نے ان کے لیے جو کیا، یہ بہت کم بیٹے ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. اس کا جو اصل مبارک کے مستحق ہیں وہ یہ لوگ ہیں. اور میں تو یہاں اگر یہ مجھے مدرسے میرے گلے نہ پڑتے میں فیصل آباد چھوڑ کے جا چکا ہوں. یقین جب سے میرا باپ مرا ہے میرا کہیں دل نہیں لگتا سوائے گاؤں کے. لاہور میں گھر بن رہا ہے، میں نے اپنے بھائی سے کہا میں کوئی نہیں آونا میاں باہیں ویچ جا سے باہیں رکھ. میرا دل نہ میرا فیصل آباد میں جی لگتا ہے نہ لاہور میں. اللہ کے راستے کے بعد میرا جی چاہتا ہے میں اپنے گاؤں میں جا کے رہ جاؤں. جب سے باپ فوت ہوا، جب والدہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد شدت کے ساتھ میرے اندر یہ بات ابھرتی رہتی ہے کہ جتنی بھی زندگی کی اب شامیں یا صبحیں ہیں، اللہ کے راستے کے علاوہ جو وقت ہے وہ میرا اپنے گھر میں گزرے، اپنے گاؤں میں گزرے. تو یہ چونکہ مسافر خانہ ہے دنیا، اور میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں کہ یا اللہ تو وہاں گزروا جہاں آخرت زیادہ بنے، وہاں گزروا جہاں آخرت زیادہ بنے. جب چھوڑنا ہی اصل ہے تو پھر کیا؟ تو یہاں کیا اور وہاں کیا، چھوڑ جانا. تو پھر میں کہتا ہوں یا اللہ جہاں زیادہ سے زیادہ تو راضی ہو اور زیادہ سے زیادہ آخرت بنے، تیرے دین کو نفع ہو، وہاں وقت گزروا دے، چاہے وہ طبیعت کے خلاف ہو چاہے طبیعت کے وہ موافق ہو. تو یہ تک ہے کہ میری میاں انور صاحب نے زبردستی مجھے پلاٹ دلوا دیا، ورنہ میرا وہ بھی ان کو ہیرا پھیری کا ارادہ تھا. میں نے ان کو 25,000 دے دیا تھا، میں نے لینا کوئی نہیں تھا. میں کہا چلو جاندی کرو میں کوئی نہیں لینا. وہ مجھے بعد میں پتہ چلا انہوں نے اپنی طرف سے پیسے بھرا کے، میں کہا بھائی ہوں تو پھنس گئے، ہوں تو دینا پڑے گا. اگر یہ پیسے نہ بھرتے تو میں نے پلاٹ بھی نہیں لینا تھا. تو انہوں نے زبردستی کی اور وہ ایک کنال کا ٹوٹا فیصل آباد میں میرے نام کا ہے. باقی میری یہاں کوئی رغبت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. یہ مدرسے اللہ نے مجھے دے دیے، یہ میرا ایک بڑا زبردست کاروبار بن گیا. اب اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ بھائی وہ سکھ نو دھکا لگ گئے تو چھوڑ چاہ لے آئی. میں سکھ حالا کملا پڑھتا نہیں کہتا مینو کہیں دھکا دیتا ہے. یہ گل تو میں کوئی نہیں کی، میں ٹھیک ہے ایسا ہی کیتا ہے، لیکن گل ساری اس سکھ خالی ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے دھکا دے دیا اور یہ زبردستی اتنے خیر کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے مصروف کر دیا. میں خیال بھی کبھی نہیں آیا تھا کس طرح بنات کے مدرسے اور بچوں کے مدرسے اور اس میں عربی کا ماحول اور اس کا عرب اساتذہ مل جائیں گے اور ایسے اچھے مدرس مل جائیں گے. یہ بس اوپر سے اس کا غیبی نظام ہے. آپ اس نے کر کے ٹھپا ہمارے نام کا لگا دیا، کیا کرایا سارا اسی نے ہے، صرف ٹھپا ہمارا لگا ہوا اور کچھ بھی نہیں، سچ کچھ. تو بس یہ ایک دلچسپی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ خیر کا چلایا ہوا ہے، اللہ کرے یہ چلتا رہے. تو یہ بھائی شہزاد کو ان کے والد کو اللہ تعالیٰ جزا دے. انہوں نے میرے پیچھے پڑھ کے اس کو آپ سنبھالو، اس کو آپ سنبھالو، اس کو آپ سنبھالو. میں سوچوں میں اتنا سفری آدمی، ہر وقت سفر سفر سفر، میں اپنا گھر نہیں سنبھال سکا، میں مدرسے کہاں سنبھالوں. لیکن اب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو میں کہ شاید اللہ پاک اپنے فضل سے کوئی خیر چاہ رہا ہے. تو اس لیے بھائی یہ سارے معلمین بھی، والدین بھی، بچیاں بھی، اور یہ بھائی شہزاد ان کے والد، بھائی شہزاد کے بھائی ایک مرحوم جو انتقال کر گئے، انہوں نے ان کے لیے بھی وہاں ایک عمارت بنوائی. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا. وہی چیز کام آئے گی جو آدمی اپنی آخرت کے لیے یہاں بنا کے جائے گا. باقی تو سارا آدمی اوروں کے لیے چھوڑ کے مر جاتا ہے. تو یہ ساری بچیاں بھائی اپنے پچھلے سارے زندگی کے سفر میں جو کمیاں رہیں اس پر اللہ سے معافی مانگیں، ساری زندگی معافی مانگتے رہیں، اور مطالعے کا اپنے آپ کو عادی رکھیں. کبھی عربی کتب کا مطالعہ نہ چھوڑیں، خاص طور پر سیرت کی کتابیں، اور خاص طور پر آخرت کے بارے میں، امور آخرت کے بارے میں اور سیرت کے بارے میں، سیر الصحابیات کے بارے میں، اخلاقیات کی کتب، اپنے مسائل فقہ کی کتب، ان کا مطالعہ رکھیں. کبھی اس مطالعے کو ترک نہ کریں. آگے کسی کے مقدر میں پڑھانا ہے یا نہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اپنے گھر کی زندگی میں کتابیں ہوں، جب موقع ملے بیٹھ کے ان کو پڑھا جائے تاکہ وہ یاد تازہ ہوتی رہے. میرے مقدر میں پڑھانا نہیں لکھا تھا نا، سفری مقدر میں تھا. تو میں آپ کو اب یقین، میں کبھی کبھی نہ اپنی کتابوں کو بیٹھ کر دیکھتا ہوں،
اور ایسے روتا ہوں جیسے بچے روتے ہیں، بچوں کی طرح. ایک دفعہ تو میں اتنا رویا میری ہچکیاں لگی کہ یا اللہ، میں نے تو بڑے شوق سے پڑھا تھا.